بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کل 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں ایک مظاہرہ کر رہی ہے، جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر جو ہے ڈی چوک کی طرف رخ کریں گے۔ اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے درمیان معاملات بڑھ رہے، کشیدگی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی میں جو اختلافات منظرعام پر آ رہا ہے، اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ایک ادنا ورکر، ایک شخصیت، ایک رہنما حماد اظہر صاحب، ان کے حوالے سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے۔ کس طرح انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، کس طرح انہوں نے اپنے پنجاب کے اضلاع میں جو ہے احتجاج کی کال دے رکھی ہوئی ہے، کس طرح انہوں نے بلدیاتی نمائندوں کے لیے کال دے رکھی ہوئی ہے، کس طرح انہوں نے جتنے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے حوالے سے کال دے رکھی ہوئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے مختلف پارٹیز جو ان کے بن چکی ہے، ایک طرف کور کمیٹی اپنی طرف سے فیصلے بنا رہا ہے، ایک طرف حماد اظہر صاحب اپنی طرف سے جو ہے سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے، ایک طرف علامین گنڈاپور جو ہے دوسری طرف سٹینڈ کر رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف ایک یونٹ کے بجائے وہ 3-4 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ نہ تو عمران خان کا اتا پتہ، نہ مشرف بی بی کا اتا پتہ، نہ ان کے بہنوں کا اتا پتہ۔ کس طرح ایک پارٹی، ایک مقبول ترین پارٹی، ایک جو ہے وہ پارٹی جس کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کارکنان جو ہے وہ ایک کال پر جو ہے سڑکیں بند کر دیتے ہیں، کس طرح جو ہے یہ پارٹی اس کارکنانوں کو بھی تقسیم کر رہی ہے، کس طرح وہ اس کارکنانوں کو بھی ان کا حوصلہ جو ہے وہ مزید پست کر رہا ہے، کس طرح وہ ان کے جذبات پر جو ہے انہوں نے پاؤں رکھی ہوئی ہے، کس طرح وہ پاکستان تحریک انصاف کارکنانوں کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے، ڈسکریج کر رہا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ اس کے لیے پیدا کر رہی ہے کہ کس طرح وہ کارکنانوں کو روکے، اس کے جذبے کو روکے۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے احتجاج کی کال دے رکھی ہوئی ہے، سب سے اس پر بات کریں گے، اس پر جو ہے ہم گفتگو کریں گے، وہ تمام سینیریو سامنے آپ کے رکھیں گے کہ کس طرح جو ہے احتجاج کی کال دے رکھی ہوئی ہے۔ جس طرح 18 اکتوبر تک عمران خان پر جو ہے پابندی لگ چکی ہے کہ نہ ان کے ساتھ کوئی وکلا مل سکتا ہے، نہ جو ہے وہ پارٹی کے بیشتر رہنما، لائر، اس کی لیگل ٹیم، جتنے بھی ممبران ہیں وہ عمران خان سے جو ہے ملاقات نہیں کر سکتے۔ جس طرح ڈی چوک میں جو ہے علامین گنڈاپور وہاں پہنچے، پھر کے پی ہاؤس گئے، جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کس طرح اس کے بعد نہ عمران خان، پی ٹی آئی سمجھتی ہے، ان کے کارکنان سمجھتے تھے کہ عمران خان باہر جو ہے ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں گے اس احتجاج کے حوالے سے کہ کیوں علامین گنڈاپور جو ہے وہ کے پی ہاؤس گیا، کس طرح وہاں پر دعویٰ پولیس نے بول دیا، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن جس طرح وقت گزرتا گیا، نہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ جو ہے جاری ہوئی، بلکہ یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ عمران خان پر پابندی لگ گئی ہے، نہ ان سے کوئی وکلا مل سکتا ہے، نہ دیگر پارٹی کے رہنما مل سکتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ ایک کشیدگی پیدا ہو گئی، کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ ایک طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آ رہا ہے، دوسری طرف دوسری سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، علامین گنڈاپور ایک جگہ سٹینڈ کر رہا ہے، حماد اظہر پنجاب کے اضلاع کے لیے الگ جگہ پر سٹینڈ کر رہا ہے، اس طرح جو ہے کور کمیٹی الگ جگہ پر سٹینڈ کر رہی ہے، کس طرح جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ الگ جگہ سٹینڈ کر رہا ہے۔ تو پارٹی تقریباً جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی ہے۔ ایک طرف سے سٹیٹمنٹ آتا ہے، اس کا ایک الگ پہلو ہوتا ہے، دوسری طرف سے سٹیٹمنٹ آتا ہے، اس کا ایک الگ ہی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، الگ ہی کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ اب جس طرح اسد کیسر صاحب نے جو ہے اس احتجاج کی مخالفت کر دی کہ جی مولانا صاحب بھی یہ وہ کر رہا ہے، مولانا صاحب بھی درخواست کر رہا ہے، وہ بھی سفارشیں کر رہا ہے کہ آپ اس احتجاج کو مؤخر کریں، تو میں اسد کیسر صاحب سے یہ کہوں گا کہ یہ تو وہی مولانا صاحب ہے جنہوں نے عدم اعتماد کے ذریعے آپ کی بانی چیئرمین کو جو ہے حکومت سے گرایا، آپ سپیکر تھے، آپ کو گرایا، آپ کی حکومت کو گرایا، آپ اس ٹائم ڈیزل فلاں ٹنگڑا کے نعرے لگوا رہے تھے، اور اس ٹائم جب مولانا فضل الرحمان جو آپ کے حریف تھے، آپ کے مخالف تھے، آپ کس طرح ان کے خلاف احتجاج کرتے تھے، آپ کس طرح ان کے خلاف نعرے بازیاں کرتے تھے، آپ کی پارٹی، آپ کا لیڈر جو ہے وہ ان کے خلاف نعرے بازیاں کر رہا تھا۔ اب جو ہے کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی بات آئی ہے تو آپ ان کے جو ہے چپلوسیاں کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب، جی مولانا صاحب احتجاج کا نہیں مان رہا، مولانا صاحب جو ہے وہ بھی سفارشیں کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی کیا کنٹریبیوشن ہے، آپ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں جو ہے ان کا ساتھ چاہتے ہیں، کیا وہ بچہ ہے، کیا وہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں کردار کیوں ادا کرے گا، وہ جتنی چھوٹی بڑی جو سیاست ان کی رہ گئی ہے، بچی کچھ سیاست ان کی رہ گئی ہے، کیا وہ سیاست کو دفن کرے گا، کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں نوٹ کاس کر کے وہ بچی ہوئی سیاست کو دفن کرے گا۔ آپ اس خوف سے نکل جائے مولانا فضل الرحمان ہمارا ساتھ دے یا ہمارا ساتھ نہ دے، ہم نے ہمارا ساتھ کیوں دیا، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ
امریکہ نے آپ کی حکومت نہیں، مولانا فضل الرحمان نے آپ کی حکومت گرائی ہے. یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جس کو صدارت کی جو ہے پیشکش ہوئی اور وہ جو ہے کانفیڈنس موشن میں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ کی ہی پارٹی کے خلاف انہوں نے سٹینڈ لی. تو آپ ایک جو ہے ایک الگ سٹینڈ اپنا لے، ایک الگ جو ہے وہ ڈیسیجن لے، آپ جو ہے ایک الگ سٹریٹجیز بنائے کہ کس طرح آپ احتجاج کے ذریعے عمران خان کو نکلوائیں گے، آپ کس طرح احتجاج کے ذریعے اس نظام کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس حکومت کے سامنے کھڑے ہوں گے، کس طرح آپ اس معاملات کو لیڈ کریں گے. تو آپ مولانا فضل الرحمان کی منتیں کرنے کے بجائے یا ان کی سفارشیں کرنے کے بجائے آپ اپنا ایک الگ سٹینڈ لے. آپ پارٹی جو ہے متحد ہو، علامین کو صاحب کو اکٹھا کرے، حماد اظہر کی اوپینین کو جو ہے وہ اس کو بھی اہمیت دے، اپنی کور کمیٹیوں کے اختلافات ختم کرے. آپ شہریار افریدی کہاں ہے، علی محمد خان کہاں ہے، اس طرح حامد خان کہاں ہے، حسن رؤوف صاحب کہاں ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہاں ہے، اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما اس وقت کہاں چھپے ہوئے، امیر ایوب جنرل سیکرٹری وہ کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے. آپ کی تو اپنی پارٹی جو ہے وہ اتر بتر ہو چکی ہے، آپ کی تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اس حکومت جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی کروائیں گے، ہم جو ہے سب کچھ کروائیں گے، ایکسٹینشن بھی قاضی صاحب کو دیں گے. یہ ایکسٹینشن کا معاملہ تو ابھی دفن ہو چکا ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن جو کورٹس ہیں ان میں اس کو سرخرو رکھیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات بھی بڑھ رہے. حماد اظہر انہوں نے کل کس طرح ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ مجھے مار دو، میں گرفتاری دے دوں گا، میں جو ہے کارکنانوں کو نکالوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں احتجاج کے لیے لیڈ کروں گا. اب خبریں یہ آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا احتجاج مؤخر کر دیا ہے. آپ کس بنیاد پر اس چیز کو مؤخر کر رہے ہیں؟ احتجاج کی کال دے دیتے ہیں، عوام نکل آتی ہے. آپ نے تو عوام کا مذاق بنا رکھا ہوا ہے. یہ کس طرح احتجاج کو اس طرح ہوتی ہے؟ اب دیکھنا یہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح موبلائز ہوتی ہے حماد اظہر کے سٹیٹمنٹ سے، یا کور کمیٹی کے، یا علامین گڈھا پور کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. تمام کرداروں کو اکٹھا کر کے کس طرح یہ معاملات چلے گی، کس طرح جو ہے OIC اجلاس ہوگا، کس طرح وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا وہ تمام معاملات کس طرح چلیں گے، کس طرح یہ حکومت پوزیشن، کس طرح تمام جو ہے ایک ٹولہ جو ہے یہ چلے گا، کس طرح ایک طرف پوزیشن تو دوسری طرف حکومت، کس طرح یہ ساتھ ملا کر کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کریں گے. تو آپ اس ساتھ ہی چلے نا. آپ کیوں معاملات بگاڑ رہے ہیں؟ آپ کیوں پاکستان کی معیشت کو برباد کر رہے ہیں؟ سیاستی لمحات تو ویسی بھی ختم ہو چکی ہے، اکانومی تو ویسی بھی برباد، سوشل لائف برباد، روزگار برباد، کاروبار برباد، نوکریاں برباد، غربت بڑھ گئی ہے، ٹیکسز بڑھ گئے ہیں، نہ بجلی نہ گیس نہ کچھ بھی نہیں. آپ اکٹھا ہو جائے، اس ملک کے لیے کچھ کرے، اس ملک کے معاملات کو درست کرے، اس ملک کے فیوچر کے بارے میں سوچے. ایک طرف ادھر پختونخوا میں قومی امن جرگہ ہونے میں تحفظات سامنے رکھے، آپ اس چیز کو ہینڈل کرے، آپ چیز کو معاملات کو حل کرے. اکٹھا چلے، پنجاب، KPK، سندھ، اس بلوچستان، تمام صوبوں کو اکٹھا چلنے دے، اکٹھا اس معاملات کو حل کرنے دے. اور کس طرح اب یہ معاملات چلیں گے ہم دیکھیں گے مستقبل میں 25 اکتوبر پر کیا سیاسی امپیکٹ ہوگا.